تحقیقاتی کمیشن کے نتیجے میں کون کون گرفتار ہوگا، اہم انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ تحقیقاتی کمیشن پر چیخو پکار کرنے والوں نے حکومت پر انتقامی انگلیاں اٹھانی شروع کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق تحقیقاتی کمیشن پاکستان کی تاریخ بدل ڈالے گا۔ منصفانہ تحقیقات سے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ لوٹ کھسوٹ کے لیے ملک کے نام پر قرضہ لیا جاتا رہا۔ تحقیقاتی کمیشن کے بننے اور اس کے طریقہ کار پر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس معروف صحافی صابر شاکر کا کہنا ہے کہ یہ کمیشن جی آئی ٹی پلس ہوگا کیونکہ اس میں شامل لوگ پاناما کی جی آئی ٹی میں شامل نہیں تھے۔ احتساب کمیشن میں تو آئی بی، ایف آئی اے اور ایف بی آر کو بھی ڈالا گیا ہے۔ احتساب کمیشن جس کو چاہے گی بلا سکے گی۔ یہ کمیشن مالی سال 2008 سے 2018 کے دوران پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ یا دوسرے منصوبوں کا تعین کرے گا اور اس کا موازنہ ستمبر 2018 تک لیے گئے قرضوں سے کیا جائے گا، جو کہ مالی سال 2008 میں 6,690 ملین سے 2018 تک 30,846 بلین 24,000 ارب روپے تک پہنچ گیا تھا۔ کمیشن کسی بھی ایگریمنٹ کی تحقیقات کر سکتا ہے کہ جو قرضہ کسی مخصوص پروجیکٹ کے ذریعے سے لیا گیا کیا واقعی اس منصوبے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس بات کی بھی تحقیقات کی جائیں گی کہ عوامی منصوبے کو کرپشن اور کک بیکس کی سہولت کے لیے استعمال کیا گیا یا نہیں۔ دیکھا جائے گا کہ عوامی عہدہ رکھنے والے شخص کے بیوی، بچوں یا رشتہ داروں نے اس فنڈ کو ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کیا یا نہیں، جس کو قانون اور قواعد کے مطابق اجازت نہیں۔ صابر شاکر کا کہنا تھا کہ جاتی عمرہ کی سیکیورٹی وال کو ہی لے لیں تو وہی 60 کروڑ کی بنتی ہے اور جو سیکیورٹی پر خرچ کیا گیا وہ اس کے علاوہ ہے، تو شریف فیملی کے لیے 2-4 ارب روپے تو یہی بن جائے گا جو واپس کرنا پڑے گا، یا ایف آئی آر ہوگی یا نیب کو ریفرنس جائے گا۔ اس کے علاوہ کمیشن جائزہ لے گا کہ 2005 کے ایکٹ میں جو ترمیم کی جائیں گی کیا وہ آئین کے آرٹیکل کے مطابق تھی یا نہیں۔ اس کے علاوہ 2008 سے 2018 کے درمیان وفاقی حکومت کے اخراجات کا بھی تعین کیا جائے گا۔ کسی بھی قانونی بے ضابطگی ثابت ہونے کی صورت میں اس سے متعلقہ ادارے یا ایجنسی کو بھیج دیا جائے گا۔ کمیشن کسی بھی انفرادی شخصیت کو بلانے کا اختیار رکھتا ہے۔ صابر شاکر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کمیشن کی وجہ سے شریف فیملی اور اسحاق ڈار بہت پریشان ہیں، جبکہ شاہد خاقان عباسی اور پیپلز پارٹی بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اس کمیشن کے بعد کئی ایف آئی اے آر نکلیں گی اور کئی ریفرنس بھی نکلیں گے جو نیب کو بھیجیں گے۔ مریم نواز کے اس احتساب کمیشن کو ریجیکٹ کرنے کی پیچھے بھی یہی وجہ ہے۔ صابر شاکر کا کہنا تھا کہ گزشتہ سالوں میں 24,000 ارب روپیہ پاکستان آیا اور خبریں ہیں کہ ان پیسوں میں بہت سارا پیسہ کک بیکس کی صورت میں گیا۔ اگر کوئی منصوبہ 10 کروڑ کا تھا وہ 100 کروڑ میں بنا۔ اس احتساب کمیشن کے نتیجے میں جو زلزلہ آئے گا اس کی شدت بہت دور تک محسوس کی جائے گی اور اس کے نتیجے میں بہت بڑی ریکوری ہوگی جس سے پاکستانی خزانے کو فائدہ ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔